یہ دجالی جو دور ہے نا، ہر شخص کے اوپر دجالی اثرات پڑ رہے ہیں. یہ میگنیٹک ویوز جیسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا کیا چیزیں اس کے دماغ پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. اسی طرح دجالی ویوز ہیں جو اس وقت نسلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں. یعنی میں تو یہ تک محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کھوپڑی کے اندر گھستی ہی نہیں، ٹکرا کے واپس آتی. جب انسان کوئی بات کسی سے کرتا ہے تو اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں چہرے کے، جو اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کتنی بات اندر جا رہی ہے، کتنی ٹکرا کے باہر آ رہی ہے. عالم الغیب ہم نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن اندھے بھی نہیں ہیں. صاف محسوس ہوتا ہے کہ سمجھانا برا لگ رہا ہے. آج یہ ماں باپ تمہارے پاس ہیں، اب تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم یاد کرو کہ کل ہم ان کے پاس تھے، جنہوں نے ہمارا کتنی خیال کیا تھا. وہی انداز اب ہم کو اختیار کر. میں پھر کہتا ہوں، جو اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ برتاؤ کر لیں گی، اگر وہ صرف فرض نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کے بہت اچھے بندوں بندیوں میں ان بچوں اور بچیوں کا شمار ہوگا. عزیزو، میرے عزیز طلباء، آپ اس وقت گھروں پر ہو، ذرا اللہ کے واسطے یہ وقت ہے کہ دیکھیں تمہاری کیا تربیت ہوئی ہے، کیا سیکھ کیا ہے ہو تم. کتابوں کا پڑھنا یہ علم نہیں ہے. امتحان دے کر پاس ہو جانا یہ بالکل علم کی دلیل نہیں ہے. صحابہ نے کون سے امتحان دیے تھے؟ صحابہ نے کون سی کتابیں پڑھی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کم پڑھی لکھی یا بے پڑھی لکھی قوم کو ساری دنیا کے تہذیبوں کے استادوں کا استاد بنایا، یہی سمجھانے کے لیے کہ اصل تعلیم کتابی تعلیم نہیں ہے. آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ اکبر، عجیب تعبیر ہے. پرندوں کو دیکھا ہوگا تم نے، اگر غور کرو کبھی کہ ماں باپ جو پرندے بچے ان کے چوزے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح وہ پروں کو پھڑپھڑا کر اپنے سے سینے سے لگاتے ہیں، کیسا پر پھیلا دیتے ہیں، آ جاؤ لگ جاؤ. یہ ماں باپ کرتے ہیں. اب اللہ نے مطالبہ کیا ہے بچوں سے. ماں باپ کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کا تو مزاج ہے یہ. لیکن اب بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کل تک اپنے بازو پھیلا کر تم کو سمیٹ لیا کرتے تھے، اب وقت آیا ہے کہ تم اپنے بازو پھیلا کر ان کے سامنے جھک جاؤ. جناح الذل، عجز و تواضع، عاجزی اور تواضع اور انکسار کے بازو پھیلا دو، اور وہ بھی محبت بھرے انداز. من الرحمہ، شفقت، محبت، کیا الفاظ ہیں. ذل، رحمت، بچھا دو اپنے آپ کو، بالکل اپنے آپ کو مٹا دو ان کے سامنے. کسی بات کا برا نہ مانو. ہر وقت یہ یاد رہنا، یہ ہے تربیت. بے شک جس وقت تم لوگ یہ بات سن رہے ہو اس وقت یہ باتیں بہت اچھی لگ رہی ہوں گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا نا، یہ ہے مسئلہ کہ اچانک تم اس وقت کی صورتحال میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. ہم نے کچھ خاندانوں میں یہ سعادت مندی فطری طور پر دیکھی، گنے چونے چند خاندانوں، اور ایسے خاندانوں میں بھی دیکھی جو بظاہر بہت دیندار نہیں تھے. ہماری پرانی جو روایات تھیں وہ بالکل ادب کی، تواضع کی، محبت کی، خدمت کی، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، اشاروں پر دوڑتے تھے. ایسی اولادوں کو اللہ نے ہمیشہ ہر دور میں کہاں سے کہاں پہنچا. یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا بھی مانگتے رہا کرو اپنے والدین کے لیے. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جس پیار کے ساتھ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اب آپ ان پر وہی پیار و محبت اپنا برسا دیجیے دنیا سے آخرت تک. یہ دعا مانگو ان کے لیے. کما ربیانی صغیرہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمیں کس طرح پالا ہے. یہ نہیں یاد رکھتے آج کل، یہ نہیں یاد رہتا. کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں ماں باپ بچوں کو پالنے میں، لیکن جب وہ مضبوط اور تندرست اور جوان ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بتائیں کہ کیا انداز اور کیا تیور ان کے ہو جاتے ہیں. اللہ کرے میری یہ بات بالکل غلط ہو. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ میری یہ بات بالکل غلط ہو. آج کل اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی ڈانٹ سے ڈرتے رہتے، ان کی خشمگی آنکھوں سے ڈرتے رہتے. 10 دفعہ کوئی بات وہ ان سے کہنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت نہیں کہنا چاہیے. کیا ہے یہ کون سا مزاج ہے بھائی؟ اللہ کے بندو، میرے عزیز بچوں، اگر یہ نہیں حاصل ہوا تو کیا فائدہ کچھ قرآن اور حدیث پڑھ کر؟ کیا فائدہ ہو؟ کما ربیانی صغیرہ. میرے مخاطب صرف ہمارے مدرسوں کے طلبہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں سر فہرست، لیکن میں عام نوجوان بچوں اور بچیوں سے یہ باتیں آج کہہ رہا ہوں
اے میرے عزیز ترین نوجوان بچوں، پلیز اپنی اس سلسلے میں اصلاح کرو۔ میں پھر کہتا ہوں، قانونی برتاؤ کے دھوکے میں مت رہنا، پھر تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ غیر قانونی برتاؤ کریں گے۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ آج کل تم اپنے گھر پر ہو، مہمان کی طرح گھر پہ مت رہنا کہ بھائی ہم تو مہمان کے طور پر ہم تو آئے کچھ دن کے لیے، ہم کوئی خدمت تھوڑی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ افطار کا وقت ہو تو اپنی امی کی مدد کرو، افطاری لگاؤ، اگر افطاری گھر میں بن رہی ہے افطاری لگاؤ، ان کو لگانے میں مدد کرو۔ امی آپ بیٹھیے، ہم کریں گے یہ کام۔ پھر میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں بات کرتا ہوں، اکثر اولادیں بیٹھی رہتی ہیں، ان سے کوئی یہ نکال دو تو نکال دیا، زمزم نکال دو، ذرا پانی نکال دو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کس قدر بدنصیب اولاد ہے، خود دوڑ کے بالکل ایک خود کرنے کے شوق سے، اور وہ کیفیت چہرے کی نظر آئے کہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اندر کہ یہ موقع مل رہا ہے اپنی امی اور اپنے ابو کی خدمت، اپنے بڑے بھائی بہنوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ مزاج خدمت کا اس دور میں نہیں رہا، اور خدمت کے مزاج کو قتل کرنے والی ہماری یہ دجالی تعلیم ہے۔ ہمارے قدیم جو تہذیب تھی، اس تہذیب کی وجہ سے مزاج ہی عجیب الگ ہو جاتا ہے۔ کہاں لے جاؤں میں اپنے اس نوجوان نسل کو، کہ میں کن خاندانوں میں لے جا کے بٹھاؤں؟ دیکھو یہ ہے، میں نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا گھرانہ بچپن میں بہت قریب سے دیکھا تھا، اندر بالکل۔ ان کی بہن تھیں، آئے ہائے اللہ اکبر، کیا مزاج تھا، کیا اخلاق تھے، کیسے بتاؤں، کیا مزاج اندر گھر میں مجھے نورانیت محسوس ہوتی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی بالکل بچپن میں 2-1 بار جانے کا موقع ملا، 2-3 بار۔ اللہ اکبر، کیا ان گھر کی مستورات کا مزاج تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کے ہاں مہمان آتے تھے تو کوئی باورچی ان کے ہاں، کوئی طباخ وباخ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور مہمان بھی اچانک آ جاتے تھے، کبھی 40 لوگ ہو گئے، کبھی 50 ہو گئے، کبھی 100 ہو گئے، اور شیخ جہاں بیٹھتے تھے وہاں چھوٹی سی کھڑکی، اور اسے کھول کر اندر پکار کے، ارے بھائی سن رہی ہو بچی ہو؟ جی ابا جی، جی ابا جی، ارے جنت کمال ہو، جی ابا جی کتنے ہیں مہمان؟ بس وہ 100 ہیں، 150 ہیں، جی ابا جی بس تھوڑی دیر میں۔ میں تو چونکہ گھر کے اندر جاتا تھا، چھوٹا سا بچہ، اپنی والدہ کی وجہ سے، والدہ اندر چند دن قیام رہا تھا ان کا، تو میں دیکھتا تھا کیسی بشاشت ہے، جیسے عید ہو گئی، مہمان آ گئے، کیا خوشی ہے۔ یہ روحانی قسم کی جو مزاج ہے، اس کالج کی تعلیم میں اس کو ختم کر دو۔ اکا دکا کوئی ہیں، بے شک آج بھی کچھ خواتین تو سلسلے میں جو داخل ہیں، اور ان کے جو احوال سامنے آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ پرانی قدریں موجود ہیں۔ ایسی بھی خوش نصیب بیٹیاں ہیں کہ جن کے شوہر کہتے ہیں، حضرت اللہ نے تو مجھ کو دنیا ہی میں حور دی۔ ایسے بھی لوگ، لیکن بہت کم۔ میں جدید تعلیم کی ضرورت کا بہت قائل ہوں، ابھی آگے شاید وہ مضمون بھی میں چھیڑوں گا، لیکن جدید تعلیم کے سائیڈ ایفیکٹس، زہریلے اثرات کا بھی میں قائل ہوں۔ اس لیے آج میں نے یہ تذکرہ چڑھا ہے کہ میرے بچے اپنے گھروں میں ہیں، میرے طلبہ اپنے گھروں میں۔ اے بچوں، اپنی ماں کو خوش کر دو، اپنے باپ کو خوش کر دو، ان کے دل سے دعا نکل جائے۔